پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے کثرت کے ساتھ جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن مجھ پر درود پاک پڑھا قد اللہ لہ مئۃ حاجۃ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ جمعرات کو، جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن، یہ 24 گھنٹے ہیں، جس نے کثرت کے ساتھ جمعہ کی شام سے جمعہ کے دن تک، جس نے کثرت کے ساتھ اس دن میں میرے اوپر درود و سلام جاری رکھا، اللہ پاک ہر ہفتے اس درود و سلام کے بدلے اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا 70 من حوائج الآخرہ و30 من حوائج الدنیا، 70 حاجتیں قیامت اور آخرت کے دن کی اور 30 حاجتیں دنیا کی، 30 حاجتیں دنیا میں سے اور 70 حاجتیں آخرت میں سے اللہ پوری فرما دے گا۔ اور پھر ثم یوکل اللہ بذلک ملکا یدخلہ فی قبری کما تدخل علیکم الہدایا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ 100 حاجتیں اس کی پوری کروں گا جو جمعہ کی رات اور جمعہ کا دن کثرت سے درود پاک میں گزارے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 حاجتیں دنیا کی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کے صلے میں پھر مزید کیا ہوگا، وہ جو فرشتہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، آقا نے فرمایا وہ فرشتہ پھر اس کی رپورٹ بنا کر میری قبر انور یعنی میرے دربار اقدس میں وہ رپورٹ بنا کے یدخلہ فی قبری، میری قبر انور کے اندر جو دربار ہے اس میں اندر داخل کر دیتا ہے، میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ آقا اس نے جمعہ کی رات اور جمعہ سارا دن حضور پر درود و سلام میں لگایا ہے، فرمایا ایسے داخل کر دیتا ہے جب تم جیسے کسی کے پاس جاتے ہو تو ہدیے اور تحفے پیش کرتے ہو، تو تمہارا درود و سلام ہدیہ اور تحفہ کے طور پہ میری بارگاہ میں پیش ہوتا ہے۔ پھر فرمایا فَيُخْبِرُنِي بِمَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ إِلَىٰ عَشِيرَتِهِ، اور پھر اس کا جو درود و سلام پڑھنے والے کی خبر دی جاتی ہے، اس میں اس کا نام بتایا جاتا ہے، اس کی ولدیت بتائی جاتی ہے، اس کا نسب بتایا جاتا ہے، اس کا خاندان اور علاقہ بتایا جاتا ہے، سب کچھ لکھ کر پوری شناخت میری بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ امام بہقی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بیان کیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک حدیث میں یہ بھی ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغونی عن امتی السلام، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے، امام احمد بن حنبل نے مسند میں تخریج کی، فرمایا اللہ نے بہت سے ملائکہ ایسے پیدا کر رکھے ہیں جو علاقوں میں گھومتے رہتے ہیں، اور ایک تو فرشتے وہ ہیں جو میری قبر انور پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اور یہ لاکھوں کروڑوں فرشتے وہ ہیں جو علاقوں میں گھوم کر دیکھتے ہیں کون کون حضور پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، جہاں درود و سلام کوئی پڑھتا نظر آئے وہیں سے کھڑے کھڑے، ان کا اپنا سسٹم ہے نا، ٹیلی گرافک سسٹم، ان کا اپنا ای میل کا سسٹم ہے، ادھر درود سنتے ہیں اسی لمحے میل کرتے ہیں اس فرشتے کو، فلاں جگہ یہ شخص فلاں کا بیٹا اس خاندان، اس قبیلے سے، اس علاقے سے، اس جماعت سے، اس مقام پر بیٹھے، یہ لوگ سب حضور پر درود پہ رہے ہیں، وہ درود کی خبر میل کرتے رہتے ہیں اور قبر انور کے فرشتے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک پورا نیٹ ورک بنا دیا ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، اس کائنات میں، اس کرۂ ارضی پر، جس جگہ، جب بھی، جس لمحے، جس مقام پر ایک شخص بھی درود و سلام پڑھتا ہے وہ ان نوٹسڈ نہیں جاتا۔ ایک نظام اللہ نے جال بچھا دیا ہے، اب پتہ نہیں کتنے کروڑوں اربوں فرشتے صرف درود و سلام کی میل پہنچانے پر لگا رکھے، درود و سلام کے لیے ڈاک پہنچانے پہ لگا رکھے ہیں، لمحہ ملب ادھر درود زبان سے نکلتا ہے، ادھر میل پہنچ جاتی ہے اور وہ فرشتہ آقا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، سبحان اللہ۔
پھر حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے جو گھر ہیں مساجد، ان کی آبادی کے لیے، تاکہ اللہ کے گھر آباد ہوں، لوگوں کو رغبت ملتی رہے، لوگوں کو اس طرف ترغیب ملے، لوگ آیا کریں، اللہ کی بندگی کی ترغیب پائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی ترغیب پائیں، مسجدوں کی طرف ان کا دل لگے، تعلق بنے۔ ان تمام مقاصد کے لیے اللہ پاک نے حضور کی امت میں اوتاد بنا رکھے ہیں، کتب ہیں، اور ایسے اولیاء ہیں جن کی حیثیت قلے کی ہے کہ ان کی وجہ سے امت اور ان کی وجہ سے زمین اور ان کی وجہ سے دنیا قائم ہے۔ ایسے لوگ اللہ نے امت میں پیدا کی ہیں، وہ اوتاد ہیں۔ جلساؤہم الملائکہ، اور لا تعداد فرشتے ہر وقت جہاں وہ بیٹھتے ہیں ان کی مجلس میں آگے پیچھے بیٹھتے ہیں۔ ان کے جلیس ملائکہ ہوتے ہیں، ان کے ہمنشین اور جلیس ملائکہ ہوتے ہیں۔ جہاں بیٹھتے ہیں اللہ پاک نے لا تعداد ملائکہ کی ڈیوٹی گاہ لگا رکھی ہے کہ میرے محبوب کی امت میں، میرے بندوں میں یہ اوتاد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے دنیا کا بیلنس قائم ہے، دنیا کی دین کی رونق قائم ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مسجدیں آباد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے میرے محبوب کا دین آباد ہے۔ ان کے فیض سے، ان کی روحانیت سے، ان کی برکتوں سے، ان کی جد و جہد سے، ان کی کاوشوں سے تو لاکھوں کروڑوں ملائکہ مقرر ہیں۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کے وہ ولی جہاں جائیں آئیں بیٹھیں اٹھیں، جلساؤں، ان کی ڈیوٹی ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، کام ہی کوئی نہیں، اور آگے پیچھے بیٹھے رہتے ہیں ان کے ساتھ۔ اگر وہ کہیں چلے جائیں، وہ اہل اللہ کہیں کسی کام کے لیے چلے جائیں تو فرشتے وہ ان کو تلاش کرنے میں بے چین ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، تلاش کرتے ہیں۔ اگر وہ مریض ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے رہتے ہیں، صحت یابی کی دعا بھی کرتے ہیں اور مزاج پرسی اور عیادت بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر وہ ان کو نظر آ جائیں تو فرشتے ان کو مرحبا مرحبا خوش آمدید کہہ کے ان کو استقبال کرتے ہیں۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، کوئی حاجت یا کوئی کام ہو وہ کہیں تو وہ سارے فرشتے اس کام کے ہونے میں معاونت میں لگ جاتے ہیں کہ اس کا کام ہو جائے، اس کا۔ اور اگر وہ اللہ کے بندے کہیں بیٹھیں تو وہ صاحبان کی طرح پر ملا کر اس طرح صاحبان بن کے اس کے سر پہ اوپر کھڑے رہتے ہیں وہ ملائکہ، اور آسمان تک بیٹھے رہتے ہیں۔ اور جب وہ بولیں تو وہ اور درود پاک پڑھیں اور بولیں تو وہ ان کی باتیں چاندی کی کاپیوں پر سونے کے قلم کے ساتھ ان کے منہ سے نکلنے والے درود و سلام لکھتے رہتے ہیں۔ اور جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہر بات پر وہ بولتے ہیں رحمکم اللہ، اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اللہ تم پہ رحمت کرے، اور اللہ تمہیں اور اضافہ کرے، اللہ اور اضافہ کرے۔ اور ان پر آسمان کی رحمت کے دروازے کھلتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں مقبول ہوتی رہتی ہیں، اور جنت سے الحور العین ان کی زیارت کے لیے حوریں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ جب تک وہ اہل اللہ اللہ رسول کی بات میں، درود و سلام میں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ بھی اپنے چہرہ انور سے اپنی شان کے لائق اس بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اقبل اللہ عز وجل علیہم بوجہہ، اپنے چہرہ انور سے اپنی شان کے لائق ان کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ تو ایسی بہت احادیث ہیں جن سے خبر یہ ملتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتوں کی ڈیوٹیاں، طرح طرح کی ڈیوٹیاں لگا رکھی۔ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے رأیت رجلا من امتی قائما علی شفیر جہنم فجاءہ وجلہ من اللہ تعالی فانقذہ منہا۔ میں نے دیکھا کہ میرا ایک امتی جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے، قریب ہے کہ اپنے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں گر جائے، جہنم کے کنارے پر کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اچانک اس حال میں اس کا دل جو کبھی کبھی دہل گیا تھا اللہ کے خوف سے، کبھی کبھی لرز گیا تھا اللہ کے خوف سے،
کبھی کبھی لرز گیا تھا، دہل گیا تھا، اس کے رونگٹے کبھی کبھی کھڑے ہو گئے تھے اللہ کی بات سن کر. تو میں نے دیکھا کہ اس کا وہ وجل آیا، وجلت قلوبہم اذا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. مومن تو صرف وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. تو فرمایا میں نے وجل کی اس کیفیت کو دیکھا، وہ دوڑ کے آئی اور اس بندے کو جو دوزخ کے کنارے کھڑا تھا اس کو وہاں سے نکال کے لے گئی. تو ایمان کی کوئی ایک کیفیت بھی رائے گاہ نہیں جاتی، قیامت کے دن وہ کام آتی ہے. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ رأیت رجلا من امتی ہوا الی النار فجاءتہ دموعہ التی بکاہا من خشیت اللہ فاستخرجتہ من النار. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک شخص کو دیکھا امت میں سے کہ وہ دوزخ میں جا رہا تھا، اچانک اس کی آنکھوں سے اللہ کی خشیت میں گرے ہوئے آنسوؤں کے قطرے آ گئے. وہ جو خشیت الہی میں اس کی آنکھوں سے قطرے گرے تھے، آنسوؤں کے قطرے، میں نے دیکھا کہ وہ قطرے آ گئے اور ان قطروں نے اس کو دوزخ سے نکال لیا. پھر آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَرَأَيْتُ رَجُلًا مِّنْ أُمَّتِي يَرْعُدُ عَلَى الصِّرَاطِ كَمَا تَرْعُدُ الصَّعْفَةُ فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ فَكَنَّتْ رِعْدَتُهُ. فرمایا پھر میں نے دیکھا امت میں سے ایک شخص پل صراط پر اپنے آپ کو گھسیٹ گھسیٹ کر لڑک لڑک پر کہ ابھی ادھر گرا دوزخ میں، ابھی ادھر گرا، گھسیٹ گھسیٹ کے لڑک لڑک پر ایک امتی جا رہا تھا. جب اس کو اس حال میں دیکھا تو اچانک میں نے دیکھا کہ مجھ پر پڑا ہوا درود و سلام آیا اور اس کو سہارا دے کر پل صراط سے لے گیا. اسے سہارا دے کر کھینچ کر پل صراط پار کرا گیا. آپ نے سمجھا؟ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، امام ابو یعلا روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میں نے دیکھا رأیت رجلا جاثیا علی رکبتیہ وبینہ وبین الرب حجاب فجاءتہ محبتی واخذت بیدہ وادخلتہ علی اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں نے دیکھا ایک شخص اپنے گھٹنوں کے بل گرا پڑا تھا، گھٹنوں کے بل گرا پڑا تھا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے، مگر اس کی اور رب کی بارگاہ کے درمیان پردہ حائل تھا. اسے اندر جانے کی اجازت نہ تھی، اس سے پردہ نہیں اٹھایا جا رہا تھا. تو گھٹنوں کے بل پڑا زار و قطار رو رہا تھا. اچانک میں نے دیکھا کہ میری محبت آئی جو اس کے دل میں تھی، جو اس کے دل میں میری محبت تھی. اچانک محبت رسول وہاں آ پہنچی، اچانک عشق مصطفیٰ وہاں آ پہنچا اور اس نے آ کر پردہ اٹھا کر اس بندے کو خدا کی بارگاہ میں داخل کر دیا. دیکھا یہ چیزیں رائے گاہ نہیں جاتی اور بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتی، بندے کو بے سہارا نہیں چھوڑتی. ان پر محنت کریں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کے بارے میں ان ھذا من العلم المکنون. لوگوں میں اس آیت کے بارے میں ایک رازوں میں پردوں میں چھپا ہوا خزانے کی طرح پردوں میں چھپے ہوئے ایک راز کی بات تمہیں بتاتا ہوں. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان ھذا من العلم المکنون، وہ جو چھپا ہوا ہے راز ہے، اس آیت کے رازوں میں سے ایک راز تمہیں بتاتا ہوں. اور آقا نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَّكُمْ سَأَلْتُمُونِي عَنْهُ مَا أَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، اگر تم لپٹ لپٹ کر مجھ سے اس آیت کا راز نہ پوچھتے تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا. صحابہ کرام سے فرمایا
چونکہ تم نے بڑی لجاجت کے ساتھ پوچھا ہے کہ آقا اس آیت کے رازوں میں سے کوئی راز بتا دو، تو تمہیں ایک راز بتا دیتا ہوں۔ وہ راز کیا؟ اللہ پاک آقا نے فرمایا کہ اخبرتکم بہ ان اللہ عز و جل وکل لی ملکین، اللہ رب العزت نے 2 فرشتے میری خاطر مقرر کر رکھے۔ فلا اذکر عند عبد مسلم فیصلی علیہ، جب بھی کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، جب بھی کسی شخص کے سامنے میرا نام لیا جاتا ہے، میرا ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ میرا نام سنتے ہی مجھ پر درود و سلام پڑھتا، پڑھو درود و سلام، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ہی میرا نام لیا جاتا ہے اور وہ مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، تو فرمایا اللہ قال ذانک الملکان غفر اللہ لک، ادھر اس کے منہ سے درود و سلام نکلتا ہے، وہ جو خاص فرشتے میرے لیے مقرر ہیں وہ ساتھ ہی بولتے ہیں اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ تیری بخشش کرے، اللہ تجھے معاف کر دے۔ جب فرشتے کہتے ہیں اللہ تجھے معاف کر دے، وقال اللہ وملائکتہ جوابا لزینک الملکین، فرشتے بولتے ہیں اے درود پڑھنے والے حضور پر اللہ تجھے معاف کر دے، تو فرشتوں کی بات سن کر ادھر اللہ جواب دیتا ہے آمین، اللہ کہتا ہے۔ آپ نے سنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا نام لیا جاتا ہے کسی شخص کے سامنے اور وہ میرا نام سنتے ہی مجھ پر درود و سلام پڑھ دے، تو درود و سلام جو ہی اس کے منہ سے نکلتا ہے تو فرشتے بے ساختہ اس کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تو تیری بخشش کر دے، تجھے معاف کر دے۔ جو ہی اس کے منہ سے یہ دعا نکلتی ہے تو فرمایا آقا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے فوری اس کی یہ دعا سنتے ہی فرشتوں کی لزینک الملکین، اللہ جواباً لزینک الملکین آمین، اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہو جائے، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہو جائے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہو جائے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح ولا اذکر عند مسلم فلا یصلی علیہ، اور اسی طرح اگر کسی مسلمان کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، درود و سلام نہ پڑھے، الا قال ذانک الملکان لا غفر اللہ لک، جب آقا علیہ السلام کا اسم پاک سن کر وہ درود و سلام نہیں پڑھتا تو وہ فرشتے بے ساختہ بولتے ہیں خدا تجھے کبھی نہ بخشے، خدا تجھے کبھی نہ بخشے۔ تو آقا نے فرمایا کہ ان فرشتوں کا یہ کلمہ سنتے ہی اللہ پاک جواب دیتا ہے آمین، ایسے ہی ہو۔ اور اس حدیث کو معلوم ہے روایت کس نے کیا؟ امام حسین کی صاحبزادی نے رضی اللہ تعالی، ام انس بنت الحسین ابن علی عن ابیہا، انہوں نے روایت کیا امام حسین سے، انہوں نے سیدنا علی المرتضیٰ سے روایت کیا، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی۔ آقا نے فرمایا اس آیت کے چھپے ہوئے رازوں میں سے ایک راز بتا دیتا ہوں، راز تھا یا نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، سہل بن سعد روایت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی مجلس، کوئی قوم
کسی مجلس میں بیٹھی ہو، لوگ کسی حلقہ میں مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس مجلس میں حضور پر درود و سلام نہ پڑھیں، اٹھ جائیں درود و سلام پڑھے بغیر، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہروں پر حسرت ہوگی، حسرت ہوگی۔ اور ایک حدیث میں ہے ایسے لوگوں پر سے اللہ کی ذمہ داری اٹھ جائے گی، اب اس کی مرضی انہیں جہنم میں پھینک دے، مرضی معاف کر دے۔ ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا قبل ان يذكروا الله ويصلوا على نبيه الا كان عليهم حسرة الى يوم القيامة۔ اللہ کا ذکر کیے بغیر اور حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے بغیر وہ مجلس ختم ہو جائے، لوگ چلے جائیں، تو فرمایا قیامت کے دن ان پر حسرت ہوگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من ذکرت بین یدی ولم یصلی علی صلاۃ تامۃ فلیس منی ولا انا منہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود و سلام نہیں پڑھا، نہ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے نہ میرا اس سے کوئی رشتہ ہے، نہ اس کا مجھ سے کوئی رشتہ ہے اور نہ میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہے۔ حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھ لے تو جو گوشہ درود میں 10 دن پڑھتے ہیں اور صبح و شام پڑھتے ہیں، اندازہ کریں کون سی فضیلت ان بیان کی گئی فضیلتوں میں سے ایسی رہ جائے گی جو اللہ ان کے نصیب میں نہیں کرے گا۔ جو 10 دن زندگی کے ایسے گزار رہے ہیں کہ کوئی کام اور نہیں کر رہے سوائے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی شخص ایک بار مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، امر اللہ حافظیہ ان لا یکتب علیہ ذنبا 3 ایام۔ یہ جو کندھوں پر کرامن کاتبین بیٹھے ہیں، حافظین، جو کندھوں پر ہمارے اعمال نیک و بد، دائیں طرف نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور بائیں طرف گناہ، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر صدق سے، محبت سے، رجوع کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ جو شخص مجھ پر درود و سلام پڑھ لے، اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے کہ 3 دن تک اس نے میرے محبوب پر، اس غلام نے درود و سلام پڑھا ہے، 3 دن تک اس کے گناہ نہ لکھے جائیں، صرف نیکیاں لکھی جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک روز فرمایا ویل لمن لا یرانی یوم القیامہ۔ واقعہ یوں ہوا کہ پچھلی رات کا صبح تہجد کا سحر کا وقت تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سی رہی تھی تو آپ کی سوئی گر گئی اندھیرے میں، تو تلاش کرتی رہی تو وہ نہیں ملی، اتنے میں آقا علیہ السلام اندر تشریف لے آئے۔ جو ہی آپ اندر تشریف لائے تو چہرہ پاک کا جو نور تھا اس سے کمرہ جگمگا اٹھا اور اس روشنی میں ان کو سوئی مل گئی، اس روشنی میں سوئی مل گئی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقالت ما ادوع وجہک یا رسول اللہ، آقا آپ کا چہرہ انور کتنا روشن اور پر نور ہے، کتنا روشن اور پر نور ہے۔ جب انہوں نے یہ عرض کیا تو اس کے جواب میں آقا نے فرمایا ویل لمن لا یرانی، تو ہلاکت، بربادی اور بدقسمتی ہے اس شخص کی جو مجھے نہیں دیکھے گا، جو میری زیارت نہیں کرے گا، جسے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ کتنی بدبختی، ہلاکت اور تباہی ہے اس شخص کے لیے۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تباہی اور ہلاکت ہوگی اس شخص کے لیے
من لا یرانی، جسے میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ من لا یراکا، کیا ایسا بھی کوئی شخص ہوگا؟ کون ہوگا وہ شخص جو قیامت کے دن آپ کا چہرہ نہ دیکھے؟ ہر کوئی تو آپ کو تلاش کرتا پھرتا ہوگا، تو قیامت کے دن کون ہوگا جو آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا؟ قال البخیل، حضور نے فرمایا جو بخیل اور کنجوس ہے اسے قیامت کے دن میرا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ قالت ومن البخیل یا رسول اللہ، عرض یہ یا رسول اللہ بخیل اور کنجوس کون ہے؟ جسے آپ نے بخیل فرمایا وہ کون ہے جو حضور کے دیدار سے محروم کر دیا جائے گا؟ فرمایا الذی لا یصلی علی اذا سمع باسمی، بخیل اور کنجوس وہ شخص ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے، جو میرا نام سنے اور مجھ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص کنجوس ہے اور بخیل ہے۔